اب جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اتراتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اب حساب میں نہیں لاتے، ایسی گندی صفت جن لوگوں میں ہے تکبر کی، ان کا حشر قیامت کے دن کس حال میں ہوگا ذرا وہ بھی دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہاں تکبر کرتے ہیں، شیخی بگاتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، غرور میں زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر چھوٹی لال چونٹیوں کی طرح ہوگا۔ یعنی انہیں قیامت کے دن ان کا جسم دنیا میں جیسا بھی تھا، بڑا تھا، موٹا تازہ تھا، جیسا بھی تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرنے کے لیے صورت تو انسان کی رکھے گا، لیکن اس کا جو بدن ہوگا وہ بالکل چھوٹی جو لال چونٹی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس چونٹی کے برابر کر دیا جائے گا۔ امثال الذر، چھوٹی لال چونٹیوں کی شکل میں، یعنی بالکل اتنا چھوٹا اسے کر دیا جائے گا تکبر کرنے، کیونکہ وہ بڑا سمجھتا تھا، آج اسے ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت کی ذلت اس پر مسلط ہو رہی ہوگی۔ الترغیب والترہیب کی روایت کے الفاظ ہیں یطأہم الناس باقدامہم، لوگ محشر میں جب چل رہے ہوں گے انہیں اپنے پاؤں سے روند روند کر چل رہے ہوں گے۔ جس طرح ہم یہاں زمین پر چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ چونٹی ہے کہ کیا ہے، چلتے ہیں، ہمارے چلنے میں کبھی کبھی پیروں کے نیچے چونٹیاں آ جاتی ہیں، ہم رون کر نکل جاتے ہیں، تو ایسا ہی قیامت کے دن ان تکبر کرنے والوں کا حال ہوگا۔ اسی پر بس نہیں ہوگا، حساب و کتاب کے بعد کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس۔ حضور فرما رہے ہیں جہنم میں ایک قید خانہ ہے جس کا نام بولس ہے، اس قید خانے کی طرف انہیں ہانکا جائے گا، انہیں لے جایا جائے گا۔ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، حضور فرما رہے ہیں جب ان تکبر کرنے والے متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو جہنم کے اس مخصوص قید خانے میں جس کا نام بولس ہے ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، آگوں کی آگ انہیں گھیر لے گی، آگوں کی آگ ان پر بلند ہوگی۔ صرف آگ نہیں فرمایا حضور نے، نار الانیار، آگوں کی آگ۔ اب وہ کیسی آگ ہوگی اللہ جانے، رسول جانے۔ صرف آگ بول دیتے، صرف اتنا بولتے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن نہیں، جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کے ایک مخصوص قید خانے میں ڈالا جائے گا، عذاب آگ کا دیا جائے گا، اور وہ بھی کیسی آگ؟ نار الانیار والی آگ۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، تکبر کرنے والے کا انجام اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہوتا ہے دیکھیے، یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جلنے کی وجہ سے ان کے جسموں سے جو خون اور پیپ جمع ہوگی، جو خون جمع ہوگا، خون نکلے گا، جو پیپ نکلے گی، قیامت کے دن یہی خون اور یہی پیپ ان تکبر کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ اب تکبر کیجیے آپ، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ناپاک قطرے سے بنے ہیں، تکبر کیسا؟ وہ بھی ایک آدھ دو آدمیوں کے ناپاک خطروں سے ہم بنے ہیں، وہ بھی منہ سے بھی نہیں نکلے، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، جہاں سے ناپاک خون نکلتا ہے، اس راستے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، تکبر کیسا؟ ابتدا ہی میں ہم کو اللہ نے بتا دیا کہ تو اس چیز سے بنا ہے، تکبر مت کر۔ تجھے اس چیز سے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ تیرے پیچھے لگا رہے گا، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں، لہٰذا تجھے میں نے ان چیزوں سے پیدا اس لیے کیا کیونکہ ہمیشہ تو اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھے اور میری بارگاہ میں عاجزی ان کے ساری خاک ساری کے ساتھ زندگی گزار کر کامیابی حاصل کر لے۔ ہم کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، تکبر تو وہ کرے جو ہر اعتبار سے اچھا ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دو لوگوں کے ناپاک پانیوں سے بنے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی نکلے کہاں سے؟ پیشاب کے راستوں سے نکلا ہوا وہ پانی ہے، ان چیزوں سے ہم کو بنایا گیا۔ پھر تکبر کس منہ سے ہم کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں سے ملو تو عاجزی کی بات کرو، سامنے والا بات کرے اس کی بات سنو، عزت چاہیے عزت لو، سامنے والے کو عزت دو۔
اللہ نے اگر آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو اس مقام پر نہیں ہے خاک ساری سے پیش آؤ، اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے، قیامت کی عزتیں ایسوں کا انتظار کرتی ہیں۔ لیکن نہیں، اتنا سن کر بھی وہی تکبر کی نحوست، اسی میں مبتلا رہنا پسند ہے لوگوں کو۔ اگر تکبر کرنا ہے شوق سے کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اس انجام کو بھگتنے کو بھی تیار رہیے۔